از اسلام کمپیٹیبل ود سائنس؟ یہ ایک بڑا سوال ہے بچوں کے ذہنوں میں کہ سائنس ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے، اور ان کا آپس میں کوئی کلیش چل رہا ہے. تو آپ اس سوال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اہم سوال کہہ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا جواب میرا مکمل نہیں ہوگا، آپ نے اس کو مزید کریدنا. جی دیکھیں، اصولی طور پر سائنس اور مذہب کا دائرہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. سائنس اس بات سے تعلق رکھتی ہے، اس علم سے، کہ وہ یہ جانے کہ جو ہماری دنیا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی ہے، جی، اور وہ کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا کاز ایفیکٹ ریلیشن شپس ہیں جو مختلف عوامل، مختلف فینومنا کو بروئے کار لاتے ہیں، ان کا ذریعہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تحقیق ہو رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، دنیا میں بہت سے قوانین ہیں، لاز آف نیچر ہیں فار ایگزامپل. سائنس کا یہ دائرہ ہے. تو پھر اسی اپنی اسٹڈی کے نتیجے میں پھر جو ان کے سامنے اصول آتے ہیں ان کو استعمال کر کے وہ دنیا میں انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس وقت جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی سائنسی کی کرشمے کے نتیجے میں. ہم آپس میں دو افراد گفتگو کر رہے ہیں لیکن پوٹینشلی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ گفتگو جا سکتی ہے. یہ سائنس کا دائرہ ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا کے ماورا کوئی اور دنیا ہے جو نظر نہیں آ رہی، جس کو سائنس آبزرو نہیں کر سکتی. اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، جس نے بنایا ہے اس دنیا کو، اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا، وہ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ موضوعات سائنس کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ موضوعات مذہب کے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک پہلا جواب تو یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کا دائرہ کار الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس لیکن کے بعد ایک نئی لائن شروع ہوتی ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائیں، جو اس نے بیان فرمائیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کو بھیجا، اور وہ وحی وقتاً فوقتاً 22-23 سال عرصے میں نازل ہونے کے بعد ایک کتابی شکل اس نے اختیار کر لی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت رہنمائی بھیجی. اس میں احکام بھی ہیں، اس میں تاریخ کے واقعات بھی ہیں، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی دعوت دی. ٹھیک ہے. کس پر؟ اللہ پر. موت کے بعد کی زندگی آخرت پر، پیغمبروں پر نازل ہونے والی وحی پر. ٹھیک ہے. جن میں سے کسی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. کس بنیاد پر؟ دلائل کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. کون سے دلائل؟ وہ دلائل کہ جو مبنی ہیں اس پر کہ جس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس دنیا کی طرف مبذول کراتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دیکھا نہیں تم نے سورج چاند کو، ستاروں کو، ہوا کو، بادلوں کو، وغیرہ وغیرہ. یہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ اصل میں دلائل ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس دنیا کو دیکھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ ایک بنانے والے نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. جس کی یہ صفات ہیں، اور یہ دنیا نامکمل ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے. یہ دلائل ہیں. اب سائنس کہاں آتی ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں وہاں چاند، سورج، ستاروں، بارش، زلزلوں، پودوں، سمندر وغیرہ کا ذکر کیا، اور بہت سے بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے وغیرہ. یہ ساری تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں، سائنس نے ان تفصیلات کو اب بہت آگے بڑھ کر سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جب بحث ہوتی ہے نا، تو جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سائنس نے تو اب یہ ڈسکور کر لیا ہے، اور تمہارا قرآن ہے جو کچھ اور بات کہہ رہا ہے. یا پھر اہل مذہب ہمارے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال سے زیادہ سے پہلے وہی بات کہی تھی کہ جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے. تو یہاں سے اصل میں بحث شروع ہوتی ہے. تو میرا جواب سوال کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دائرے الگ الگ ہیں، لیکن جہاں کہیں دونوں کا دائرہ ملتا ہے، اکثر باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ سائنس نے جو کچھ اب ڈسکور کیا ہے حیرت انگیز طریقے سے قرآن مجید میں وہ 1400 سال پہلے بالکل ایکوریٹ طریقے سے بیان کیا گیا تھا. جہاں کہیں لوگوں کو کوئی تردد ہے اس پر تحقیق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.
بات ہونی چاہیے، مزید ہم سوچتے ہیں، مزید ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لوگ جو قرآن سے سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رویہ کیسا ہے؟ نہیں، یہ اس رویے سے میں اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سائنس کو ہم نے سمجھنا ہے سائنس کے اصولوں کے مطابق. بالکل ٹھیک. قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے. قرآن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ قرآن سے باہر کی کوئی چیز قرآن کو سمجھنے میں ایسے اثر انداز ہو کہ آپ اس میں جو بیان ہوا ہے اس کو اگنور کر دیں اور باہر کی بات کو قبول کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، قرآن کو حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح سے سائنس کو اگر کہیں بات قرآن میں بیان ہوئی ہے قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سائنس کی روشنی میں ہم قرآن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کا مفہوم اصل ایک جگہ رہ جائے گا اور کوئی ایک نیا مفہوم سامنے آ جائے گا جو قرآن کا مفہوم ہی نہیں ہوگا. اس لیے یہ روش ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے.